پروفیسر صاحب نیچے کھڑے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں، نوکر نے کہا۔ پروفیسر مجھے اس وقت؟ سلیم نے حیرت سے کہا۔ جاؤ بھائی نیچے جاؤ، بیگم صاحبہ بیزاری سے بولی، کہیں وہ پاگل یہاں نہ چلا آئے۔ مجھے حیرت ہے کہ وہ اس وقت یہاں کس لیے آیا ہے، سلیم نے نوکر سے کہا۔ کیا تم نے اسے آپریشن کے متعلق نہیں بتایا؟ حضور میں نے انہیں ہر طرح سمجھایا لیکن وہ سنتے ہی نہیں۔ خیر چلو دیکھوں گا کیا بکتا ہے، سلیم نے کہا۔ اس پاگل سے تو میں تنگ آ گیا ہوں۔ سلیم نیچے آیا، پروفیسر باہر کھڑا تھا۔ اس نے سردی سے بچنے کے لیے اپنے سر پر مفلر لپیٹ رکھا تھا اور چیسٹر کے کالر اس کے کانوں کے اوپر تک چڑھا رکھے تھے۔ ان سب باتوں کے باوجود وہ سردی سے سکڑا جا رہا تھا۔ کیوں پروفیسر، کیا بات ہے؟ سلیم نے اسے قریب پہنچ کر پوچھا۔ ایک غیر معمولی چمکدار ستارہ جنوب کی طرف نکلا ہے، پروفیسر نے اشتیاق آمیز لہجے میں کہا۔ اگر اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ چلو۔ جہنم میں گئی تمہاری معلومات، سلیم نے جھنجھلا کر کہا۔ کیا اتنی سی بات کے لیے تم دوڑے آئے ہو؟ بات تو کچھ دوسری ہے، میں تمہیں بہت تعجب خیز چیز سکھانا چاہتا ہوں، ایسی چیز تم نے کبھی نہ دیکھی ہوگی۔ اس نے سلیم کا بازو پکڑ کر اسے پرانی کوٹھی کی طرف لے جاتے ہوئے کہا۔ سلیم چلنے لگا لیکن اس نے لوہے کی موٹی سلاخ کو نہ دیکھا جو پروفیسر اپنی آستین میں چھپائے ہوئے تھا۔ کھٹ! تھوڑی دور چلنے کے بعد پروفیسر نے وہ سلاخ سلیم کے سر پر دے ماری۔ سلیم بغیر آواز نکالے چکرا کر دھم سے زمین پر آ رہا۔ پروفیسر حیرت انگیز پھرتی کے ساتھ جھکا اور بے ہوش سلیم کو اٹھا کر اپنے کاندھے پر ڈال لیا، بالکل اسی طرح جیسے کوئی ہلکے پھلکے بچے کو اٹھا لیتا ہے۔ وہ تیزی سے پرانی کوٹھی کی طرف جا رہا تھا۔ یہ سب اتنی جلدی اور خاموشی سے ہوا۔ وہ نوکر جو حال میں سلیم کا انتظار کر رہا تھا وہ یہی سوچتا رہ گیا کہ اب سلیم پروفیسر کی کوٹھی میں دھکیل کر واپس آ رہا ہوگا۔ پرانی کوٹھی میں پہنچ کر پروفیسر نے بے ہوش سلیم کو ایک کرسی پر ڈال دیا اور جھک کر اس کے سر کے حصے کو دیکھنے لگا جو چوٹ کی وجہ سے پھول گیا تھا۔ اس نے اطمینان انداز میں اس طرح سر ہلایا جیسے اسے یقین ہو کہ وہ ابھی کافی دیر تک بے ہوش رہے گا۔ پھر اس حیرت انگیز بوڑھے نے سلیم کو پیٹھ پر لاد کر مینار پر چڑھنا شروع کر دیا۔ بالائی کمرہ اندھیرا تھا۔ اس نے ٹٹول کر سلیم کو اپنے ایک بڑے صوفے پر ڈال کر اور موم بتی جلا کر طاق پر رکھ دی۔ ہلکی روشنی میں چیسٹر کے کالر کے سائے کی وجہ سے اس کا چہرہ اور زیادہ خوفناک معلوم ہونے لگا تھا۔ اس نے سلیم کو صوفے سے باندھ دیا، پھر وہ دوربین ایک قریب والی کرسی پر بیٹھ گیا اور دوربین ایک قریب نواب صاحب کے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ نواب صاحب کے کمرے کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر اور نرسوں نے اپنے چہروں پر سفید نقاب لگا لیے تھے۔ ڈاکٹر شوکت کھولتے ہوئے پانی سے ربڑ کے دستانے نکال کر پہن رہا تھا۔ وہ سب آپریشن کے میز کے گرد کھڑے تھے۔ آپریشن شروع ہونے والا تھا۔ بہت خوب، پروفیسر بڑبڑایا۔ ٹھیک وقت پر پہنچ گیا، لیکن آخر اس سردی کے باوجود انہوں نے کھڑکیاں کیوں نہیں بند کی؟ نواب صاحب کی کوٹھی کے گرد و پیش عجیب طرح کی پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ چھوٹے سے لے کر بڑے تک کو اچھی طرح معلوم تھا کہ بیمار کے کمرے میں کیا ہو رہا ہے۔ بیگم صاحبہ کا سخت حکم تھا کہ کسی قسم کا شور نہ ہونے پائے۔ لوگ اتنی خاموشی سے چل رہے تھے جیسے وہ خواب میں چل رہے ہوں۔ کوٹھی میں نوکرانیاں پنجوں کے بل چل رہی تھیں۔ گھر سے سارے کتے باغ کے آخری کنارے پر ایک خالی جھونپڑے میں بند کر دیے گئے تھے تاکہ وہ کوٹھی کے قریب شور نہ مچا سکیں۔ پروفیسر دوربین پر جھکا ہوا اپنے گرد و پیش سے بے خبر بیمار کے کمرے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنا محو تھا کہ اس نے سلیم کے جسم کی حرکت کو بھی نہ محسوس کیا۔ سلیم آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہا تھا۔ ایک عجیب قسم کی سنسناہٹ اس کے جسم میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے بازوؤں پر رسی کے تناؤ کو بھی نہ محسوس کیا۔ 2-3 بار سر جھٹکنے کے بعد اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اسے چاروں طرف تاریکی ہی تاریکی پھیلتی نظر آئی۔ پھر دور ایک ٹمٹماتا ہوا تارا دکھائی دیا۔ تارے کے چاروں طرف ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ آہستہ آہستہ روشنی پھیلتی گئی۔ موم بتی کی لو تھر تھرا رہی تھی۔ پروفیسر دوربین پر جھکا ہوا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر یہ کیا؟ وہ بندھا ہوا کیوں ہے؟ رفتہ رفتہ کچھ دیر قبل کے واقعات اسے یاد آ گئے۔ پروفیسر آخر یہ کیا حرکت ہے؟
اس نے بھرائی ہوئی نحیف آواز میں کہکا لگا کر کہا۔ آخر اس مذاق کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا تم جاگ گئے؟ پروفیسر نے سر اٹھا کر کہا۔ کوئی گھبرانے والی بات نہیں، تم اس وقت اتنے ہی بے بس ہو جتنے میرے دوسرے شکار۔ تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ اب میں گلہریوں، خرگوشوں اور مینڈکوں کے ساتھ ہی ساتھ آدمیوں کا بھی شکار کرنے لگا ہوں۔ کیوں، ہے نا دلچسپ خبر؟ پہلے تو سلیم کچھ نہ سمجھ سکا، لیکن دوسرے لمحے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے جسم کا سارا خون منجمد ہو گیا ہو۔ وہ لرز گیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ بوڑھے نے اپنے دوسرے شکاروں کا حوالہ کیوں دیا ہے۔ تو کیا اب وہ اپنے خونی پیاس بجھانے کے لیے جانوروں کے بجائے آدمیوں کا شکار کرے گا؟ سلیم نے شدید گھبراہٹ کے باوجود بھی لاپرواہی کا انداز پیدا کر کے کہکا لگانے کی کوشش کی۔ بہت اچھے پروفیسر، لیکن مذاق کا وقت اور موقع ہوتا ہے۔ چلو شاباش، یہ رسیاں کھول دو، میں وعدہ کرتا ہوں۔ صبر صبر میرے اچھے لڑکے، اس نے اس کی طرف جھک کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اب میری باری آئی۔ تمہاری باری؟ کیا مطلب؟ سلیم نے چونک کر کہا۔ کیا تم نہیں جانتے؟ پروفیسر نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ کہو، میں کچھ نہیں سمجھ سکا، سلیم نے بے پرواہی سے کہا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ نوجوان ڈاکٹر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے، پروفیسر نے پرسکون لہجے میں کہا، اور اسے میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم دوبارہ آزاد کر دیے گئے تو ایسا نہ ہو سکے گا، کیونکہ مجھے خوف ہے۔ بہرحال میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ سکون و اطمینان کے ساتھ نواب صاحب کی جان بچا سکے، اسی لیے میں تمہیں یہاں لایا ہوں۔ میرے بھولے سلیم، کیا سمجھے؟ کیا میں چالاک نہیں؟ بہت چالاک ہو، کیا کہنے؟ سلیم نے ہنس کر کہا۔ تم یہاں بالکل بے بس ہو۔ یہاں میں تمہاری خبر گیری بھی کروں گا اور بیمار کے کمرے کا منظر بھی دیکھ سکوں گا، پروفیسر نے دوربین کے شیشے میں آنکھ لگاتے ہوئے کہا۔ نہ تو میں احمق ہوں اور نہ میری دوربین محض مذاق ہے، کیا سمجھے؟ اچانک سلیم میں ایک حیرت انگیز تبدیلی پیدا ہوئی، اس کی بھویں تن گئیں۔ کچھ دیر قبل جو ہونٹ مسکرا رہے تھے بھیج کر رہ گئے، آنکھوں کی شرارت آمیز شوخی ایک بہت ہی خوفناک قسم کی چمک میں تبدیل ہو گئی۔ وہ اب تک ہنسمکھ اور کھلنڈرا نوجوان رہا تھا، ایسا معلوم ہوا جیسے اس کے چہرے پر سے ایک گہری نقاب ہٹ گئی ہو۔ وہ ایک خون خوار بھیڑیے کی طرح ہانپ رہا تھا۔ ان رسیوں کو کھول دو سور کے بچے، وہ چیخ کر بولا، ورنہ میں تمہارا سر پھوڑ دوں گا۔ دھیرج دھیرج میرے پیارے بچے، پروفیسر نے مڑ کر پرسکون لہجے میں کہا۔ کل تک میں یقیناً تم سے خائف تھا، مجھے اس کا اعتراف ہے، لیکن تم اس وقت میری گرفت میں ہو۔ قاتل، سازشی، تم بہت خطرناک ہوتے جا رہے ہو۔ تم دیوانے ہو، قطعی دیوانے، سلیم نے تیزی سے کہا۔ شاید ایسا ہی ہو، پروفیسر نے لاپرواہی سے کہا، لیکن میں اتنا دیوانہ بھی نہیں کہ تمہاری سازشوں کو نہ سمجھ سکوں۔ تم اب تک مجھے ایک بے جان مگر کارآمد اوزار کی طرح استعمال کرتے آئے ہو، لیکن آج کی رات میری، کیا سمجھے؟ سلیم کے جسم سے پسینہ پھوٹ پڑا، غصے کی جگہ خوف نے لے لی۔ وہ اب تک پروفیسر کو پاگل سمجھتا تھا کہ وہ جدھر اسے لے جانا چاہتا ہے وہ بغیر سمجھے بوجھے چلا جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ہمیشہ محتاط رہا۔ اس نے آج تک اپنی اصلی سرگرمیوں کی بھنک بھی پروفیسر کے کان میں نہ پڑنے دی تھی، پھر اسے اس کی سرگرمیوں کا علم کیوں کر ہوا؟ وہ خوفزدہ ضرور تھا لیکن ناموئی نہیں، کیونکہ اس کی زندگی کے دوسرے پہلو کا علم پروفیسر کے علاوہ کسی اور کو نہ تھا، پروفیسر جو پاگل تھا۔ تم قتل کی بات کرتے ہو، سلیم نے سکون کے ساتھ کہا۔ خدا کی قسم، اگر تم نے یہ رسی فوراً ہی نہ کھول دی تو میں اپنی اس دھمکی کو پورا کر دکھاؤں گا جو اکثر تمہیں دیتا رہتا ہوں۔ میں پولیس کو اطلاع دے دوں گا کہ تم قاتل ہو، اپنے اسسٹنٹ کے قاتل۔ میں؟ پروفیسر نے شرارت آمیز لہجے میں کہا۔ یہ میں آج ایک نئی اور دلچسپ خبر سن رہا ہوں۔ میں نے یہ قتل کب کیا تھا؟ کب کیا تھا؟ سلیم نے کہا۔ اتنی جلدی بھول گئے؟ کیا تم نے اپنے اسسٹنٹ نعیم کو اپنے بنائے ہوئے غبارے میں بٹھا کر نہیں اڑایا تھا، جس کا آج تک پتہ نہیں چل سکا؟
پروفیسر خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر عجیب قسم کی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ اور ہاں، حادثے کے بعد سے میرا دماغ خراب ہو گیا اور تمہیں اس واقعے کا علم ہو گیا تھا، لیکن تم نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا، مجھ سے ناجائز کاموں میں مدد لیتے رہے، مجھ سے روپیہ اینٹتے رہے، لیکن برخوردار، شاید تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ میں حال ہی میں ایک سرکاری جاسوس سے مل چکا ہوں۔ تم خوفزدہ کیوں ہو رہے ہو؟ میں نے تمہارے متعلق اسے کچھ نہیں کہا۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نئی میرے غبارے کے ٹوٹنے سے مرا نہیں، بلکہ وہ اس وقت بھی مدراس کے کسی گھٹیا سے شراب خانے میں نشے سے چور اوندھا پڑا ہوگا، اور مجھے اس بات کا علم بھی ہے کہ اس نے جو خطوط مجھے لکھے تھے تم نے راستے سے ہی غائب کر دیے۔ بہت عرصہ ہوا تمہیں اس کے زندہ ہونے کا ثبوت مل گیا تھا، لیکن تم مجھے پاگل سمجھ کر روپیہ اینٹنے کے لیے اندھیرے ہی میں رکھنا چاہتے تھے۔ کہو سلیم میاں، کیسی رہی؟ کیا اب میں تمہیں وہ باتیں بھی بتاؤں جو تم میرے متعلق بھی جانتا ہو؟ خبر سلیم سہم کر رہ گیا۔ اسے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے پروفیسر کا پاگل پن کسی نئے موڑ پہنچ گیا ہے، جو وہ اب تک ایک بے ضرر کیچوے سمجھتا رہا، وہ آج پھن اٹھائے اس پر جھپٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خیر پروفیسر، چھوڑو اس حماقت کی باتوں کو، سلیم نے کوشش کر کے ہنستے ہوئے کہا۔ میری رسیاں کھول دو، آدمی بنو، تم میرے عزیز ترین دوست ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اس سے بھی بڑی دوربین خرید دوں گا، اتنی بڑی کہ سچ مچ ایک شیشے کا گنبد معلوم ہوگی۔ ٹھہرو سلیم، ٹھہرو، پروفیسر نے دوربین کے شیشے پر جھک کر کہا۔ میں ذرا بیمار کے کمرے میں دیکھ لوں۔ تو ابھی آپریشن شروع نہیں ہوا، ایسے خطرناک آپریشنوں میں کافی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے یقین ہے نوجوان ڈاکٹر نواب صاحب کی جان بچانے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن سلیم، یہ تو بڑی بری بات ہے۔ اگر نواب صاحب 10-20 برس اور زندہ رہے گا تو کیا ہوگا؟ تمہاری وراثت تم تک جلد نہ پہنچ سکے گی۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ سلیم نے کہا۔ میں بہرحال ان کا وارث ہوں، اور پھر مجھے اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیا میں کم دولت مند ہوں؟ خیر، تمہاری دولت کا حال تو میں اچھی طرح جانتا ہوں، اس لیے تم ایک بے بس بوڑھے سے روپے اینٹتے رہے۔ سنو بیٹے، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہاری تنگ دستی اب نواب صاحب کی موت کی خواہاں ہے، اس لیے میں نے تمہیں تکلیف دی ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم ایک سعادت مند بچے کی طرح اس کا کچھ خیال نہ کرو گے۔ کیا تم نے آج ڈاکٹر توصیف کو اسی لیے شہر نہیں بھیج دیا تھا کہ نوجوان ڈاکٹر سچ مچ پیدل آنے پر مجبور ہو جائے؟ کیا فضول بکواس ہے، سلیم نے دوسری طرف منہ پھیرتے ہوئے کہا۔ اور پھر تم ایک رسی لے کر درخت پر چڑھ گئے، پروفیسر بولتا رہا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں کچھ نہیں جانتا؟ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ڈاکٹر شوکت بچ کیسے گئے، لیکن میں تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ تم مجھے اندھیرے کی چمگادڑ سمجھتے ہو، اور تمہارا خیال یہ بھی درست ہے، اندھیرا مجھ پر سورج کی طرح روشن رہتا ہے۔ میں اس سے بھی زیادہ جانتا ہوں۔ کیا میں نہیں جانتا؟ تم کچھ نہیں جانتے، سلیم نے مردہ آواز میں کہا۔ یہ محض تمہارا قیاس ہے۔ تم اسے قیاس کہہ رہے ہو، لیکن یہ 100% سچ ہے۔ دیکھو سلیم، ہم دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ کیا میں یہ نہیں جانتا کہ ڈاکٹر شوکت کو قتل کر دینے کی ایک وجہ اور بھی ہے جس کا تعلق آپریشن نہیں؟ کیا؟ سلیم بے اختیار چونک کر چیخا۔ ٹھیک، پروفیسر نے سر ہلایا۔ تمہاری چیخ ہی اقبال جرم ہے۔ کیا تم نے اس خنجر باز نیپالی کو روپیہ دے کر اس کے قتل پر آمادہ نہیں کیا تھا؟ اس احمق نے دھوکے میں ایک بے گناہ عورت کو قتل کر دیا۔ یہ جھوٹ ہے، سلیم بے صبری سے بولا۔ لیکن تمہیں یہ سب کیسے معلوم؟ محض قیاس ہے، بالکل قیاس۔ مجھے یہ سب کیسے معلوم ہے کہ اس دن تم نے ایک رپورٹر پر گولی چلائی تھی اور وہ رائفل میرے ہاتھ میں دے کر خود بھاگ گئے تھے، محض اس لیے کہ مجھے پاگل تصور کرتے ہوئے اس واقعے کو محض اتفاقیہ سمجھا جائے؟ اور کہو تو یہ بھی بتا دوں کہ تم اس رپورٹر کو کیوں مارنا چاہتے تھے؟ تم اسے پہچان گئے تھے، تمہیں یقین ہو گیا تھا کہ اسے تمہاری حرکتوں کا علم ہو گیا ہے۔ اس وقت تو وہ بچ گیا تھا، لیکن آخر کار اسے تمہاری گولیوں سے ہلاک ہونا پڑا۔ کیوں، ہے نا سچ؟ نہ جانے تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو، سلیم نے سنبھل کر کہا۔ انسپکٹر فریدی، پروفیسر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے رک کر کہا۔
سلیم کے ہاتھ پیر ڈھیلے ہو گئے، وہ یکلخت سست پڑ گیا۔ تمہاری دھمکیاں اب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، میں اب تمہارے گال پر اس طرح چانٹا مار سکتا ہوں۔ پروفیسر نے اٹھ کر اس کے گال پر ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے کہا، کیوں نہ میں ان سب باتوں کی اطلاع نجمہ اور اس کی ماں کو دے دوں؟ پولیس کو تو میں اسی وقت مطلع کر دوں گا، لیکن تم یہ سوچتے ہوگے کہ پولیس میری باتوں کا اعتبار نہ کرے گی کیونکہ میں پاگل ہوں۔ نہیں نہیں پروفیسر، تم جیت گئے، تم مجھ سے زیادہ چالاک ہو۔ سلیم نے آخری پھانسا پھینکا، اس رسی کو کاٹ دو، میں تمہارے لیے ایک شاندار آبزرویٹری بناؤں گا۔ تمہارا ذہن کسی وقت بھی چال بازیوں سے باز نہیں آتا۔ اچھا، میں تم سے صلح کر لوں گا، مگر اس شرط پر کہ تم اس مینار میں کسی راز کو راز نہ رکھو گے۔ اس کے بعد یقین رکھو کہ تمہارے سب راز مرتے دم تک میرے سینے میں دفن رہیں گے۔ میں اسی لیے تم سے یہ سب کچھ اگلوا رہا ہوں کہ تم نے مجھے بھی بہت دنوں تک بلیک میل کیا ہے۔ اچھا، پہلے یہ بتاؤ کہ واقعی تم نے اس نیپالی سے ڈاکٹر شوکت کو قتل کرانے کی سازش کی تھی؟ میرا خیال ہے کہ تم اتنا ہی جانتے ہو جتنا میں۔ ہاں، میں نے اس کے لیے اس کو روپیہ دیا تھا۔ پھر تم نے اسے قتل بھی کر دیا اس لیے کہ کہیں وہ تمہارا نام نہ بتا دے۔ ہاں، لیکن ٹھہرو، انسپیکٹر فریدی پر قتل کی نیت سے تم نے ہی گولیاں چلائی تھیں۔ ہاں، لیکن تم اس طرح سوال کر رہے ہو جیسے تم نے ڈاکٹر شوکت کے گلے میں رسی کا پھندا بھی ڈالا تھا۔ پروفیسر نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا۔ پھر تمہارا دماغ خراب ہو چلا، سلیم نے کہا۔ ہاں، میں نے پھندا ڈالا تھا، لیکن پھر اس نے کہا، تم نے ابھی کہا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس رسی کو کاٹ دو، میں تم سے قطعی خوفزدہ نہیں ہوں، اس لیے ہم دونوں اب دوست ہیں۔ تمہارے ہوائی قلعے بہت زیادہ مضبوط نہیں معلوم ہوتے، پروفیسر نے کہا، لیکن اس بار اس کی آواز بدلی ہوئی تھی۔ سلیم چونک پڑا۔ سکڑا سکڑایا پروفیسر تن کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے سر پر بندھا ہوا مفرل کھول دیا، چسٹر کے کالر نیچے گرا دیے اور موم بتی طاق پر سے اٹھا کر چہرے کے قریب لا کر بولا، لو دیکھو بیٹا، میں ہوں تمہارا باپ، انسپیکٹر